یہی منظور تھا قدرت کو کہ سایہ نہ بنے، ایسے یکتا کے لیے ایسی ہی یکتائی ہو کہ آپ کو اس ذات بے عیب نے مخلوق میں بے عیب بنایا۔ حضور علیہ السلام نے مرکز شر کو مرکز خیر میں تبدیل فرما دیا۔ یہ تین چیزیں ہمیں اپنے بچوں کو سکھانی ہیں۔ اللہ دیکھ رہا ہے، یہ اللہ کو پسند ہے، یہ پسند ہے، اور اللہ تعالیٰ حساب لینے پر قادر ہے ذرے ذرے کا، چاہے خلوت میں کوئی کام کرے چاہے جلوت میں کرے۔ تو اگر کوئی نمائندہ غلطی کر رہا ہے تو اس کا قصور ہے، اسلام کا اس میں کوئی قصور نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا نہیں جگاتے تھے، ضمیر کو جگایا کرتے تھے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ صدق اللہ العظیم۔ آیات کی تلاوت، تزکیہ نفس اور کتاب و سنت کی، کتاب و حکمت کی تعلیم ارشاد فرماتے ہیں۔ تو جب حضور نے تزکیہ فرمایا سب سے پہلے شریعت اسلامیہ میں کیا ہے کہ جب بچہ پیدا ہو اس کے کان میں اذان ہے۔ بچہ پیدا ہو تو کیا کرنا ہے؟ کان میں اذان کہنا ہے۔ ایک جگہ میں کلاس پڑھا رہا تھا، وہاں ایک مسلم بچہ بھی تھا۔ اب اس نے مجھ سے سوال پوچھا، اس نے کہا کہ جناب یہ بتائیے کہ آپ یہ ایک دن کہہ رہے تھے کہ کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ فطرت اسلام میں پیدا ہوتا ہے، یعنی ہر بچہ پیدائشی مسلمان ہے۔ ہر بچہ کیا ہے کہ پیدائشی مسلمان۔ تو اس نے کہا کہ پھر اذان کیوں دیتے؟ پیدائشی مسلمان ہے نا ہر بچہ، جب پیدا ہوا مسلمان تو کان میں اذان کیوں دیتے؟ وہ تو مسلمان ہے، کان میں کیوں اذان دیتے ہیں؟ تو میں نے کہا بیٹا کان میں اذان اس لیے نہیں دیتے کہ اس کو مسلمان کرنا ہے، کان میں اذان اس لیے دیتے ہیں کہ اس کو بتاتے ہیں تو بھی مسلمان ہے، ہم بھی مسلمان ہیں۔ نعرہ رسالت۔ اذان دینے کا مقصد ہے آپ نے اللہ کے ساتھ اس کا تعلق قائم کرنا ہے۔ یہ بنیادی چیز ہے جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذمہ داریوں میں ہمیں نظر آتی ہے کہ بندے کا تعلق اللہ سے قائم کرنا ہے۔ اگر آپ سورہ لقمان پڑھیں تو اس کا خلاصہ میں نے 3 جملوں میں بیان کیا، ایک جگہ پہ عرض کر رہا ہوں، آپ کے سامنے بھی پیش کر رہا ہوں۔ 3 باتیں حضرت لقمان نے جو بیٹے کو نصیحتیں کی، 3 باتیں۔ کیا؟ پہلی بات، اپنے بچوں کو یہ سکھا دیں اور بچے یہ سمجھ لیں اللہ دیکھ رہا ہے۔ روزے میں کیوں نہیں کھاتے پیتے؟ گرمی کا موسم ہے، سب پیاس لگی ہے، فریج آپ کے پاس ہے، گھر میں کوئی دیکھنے والا نہیں، کسی کو پتہ نہیں، کھا لے تو پھر بھی کسی کو پتہ نہ چلے، پی لے تو پھر بھی محسوس نہ ہو، پھر بھی نہیں کھاتے پیتے، کیوں؟ اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو یہ احساس ہم نے اپنی نسل نو میں پیدا کرنا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ اور پھر دوسری چیز، اللہ کو یہ پسند ہے، یہ پسند نہیں۔ اساتذہ کرام، والدین اپنے بچوں کو یہ نہ کہ مجھے نہیں پسند، میں کون ہوں؟ والد کے طور پہ، استاد کے طور پہ میں کچھ نہیں، یہ نہ کہیں مجھے نہیں پسند آپ نہ کریں، بلکہ یہ کہیں اللہ کو پسند ہے۔ یہ معیار رکھیں، اللہ کو پسند نہیں بیٹا اس لیے نہ کریں، یہ اللہ کو چیز پسند ہے اس لیے اختیار کر لیں۔ اور تیسری بات جو سورہ لقمان میں بیان ہوئی، خلاصہ مغز نچوڑ، وہ کیا ہے کہ اللہ رب العزت ذرے ذرے کو جانتا ہے، ہر ذرے کو جانتا ہے۔ آپ جہاں بھی عمل کریں، تنہائی میں کریں، مجمع میں کریں، خلوت میں کریں، جلوت میں کریں، اللہ دیکھتا بھی ہے، جانتا بھی ہے، اور قیامت کے دن حساب بھی دے۔ یہ 3 چیزیں ہمیں اپنے بچوں کو سکھانی ہیں۔ اللہ دیکھ رہا ہے، یہ اللہ کو پسند ہے، یہ پسند ہے، اور اللہ تعالیٰ حساب لینے پر قادر ہے ذرے ذرے کا، چاہے خلوت میں کوئی کام کریں چاہے جلوت میں کریں۔ تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو تزکیہ فرمایا اس کا یہی طریقہ تھا کہ بندے کا تعلق رب سے قائم کر دیا۔ اللہ کیا فرماتا ہے قرآن کریم میں؟ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، اپنے رب کی طرف بلائیے۔ دعوت کس کی طرف دینی ہے؟ رب کی طرف۔ یاد رکھیے، جب آپ رب کی طرف بلا رہے ہو، رب کی طرف کوئی دعوت دے رہا ہے، یہ میں ایک اہم اصول بتا رہا ہوں، رب کی جانب کوئی دعوت دے رہا ہے تو یہ دیکھیں وہ دعوت رب کی طرف ہے یا اس کی ذات کی طرف ہے۔ تو یہ دیکھنا چاہیے کہ جس کے پیچھے آپ چل رہے ہیں وہ رب کی جانب لے کے جا رہا ہے، زبردست، اچھی بات ہے۔
اگر اپنی جانب بلا رہا ہے اور کسی جانب لے کے چل رہا ہے تو وہ صحیح نہیں ہے. اور اگر آپ کو بچوں کا بھی احساس ہوتا ہے کہ جس کے پیچھے ہم چلتے رہے جناب کسی سے متاثر ہو گئے، عام طور پہ مذہبی شخصیات سے لوگ متاثر ہو جاتے ہیں، ہونا چاہیے، اچھی بات ہے، جو اچھے کام کر رہا ہے اس کو فالو کرنا چاہیے، ہونا چاہیے. لیکن کل کو آپ کو پتہ چلا کہ اس میں تو یہ ہے تو کیا کریں گے؟ اسلام کو چھوڑ دیں گے یا اس شخصیت کو چھوڑ دیں گے؟ شخصیت کو چھوڑ دیں گے، اسلام کو نہیں چھوڑیں گے. وہ اسلام کا نمائندہ تھا، غلط بھی ہو سکتا ہے، ہو گیا، اس کو چھوڑ دیں، لیکن اسلام سے بزن نہ ہو. اگر کوئی ڈرائیور نئی گاڑی ملے، خرید کر لے کے آئے اور چلاتے وقت سیدھی جا کے درخت میں ٹکر لگا دے تو گاڑی کی کمپنی کا قصور ہے یا ڈرائیور کا قصور ہے؟ ڈرائیور کا قصور ہے. تو اگر کوئی نمائندہ غلطی کر رہا ہے تو اس کا قصور ہے، اسلام کا اس میں کوئی قصور نہیں. عرض کر رہا تھا کہ اصول جو حضور علیہ السلام نے تزکیہ کے لیے استعمال فرمائے وہ پہلا کیا ہے؟ تعلق باللہ، اللہ سے مضبوط تعلق پیدا کرنا ہے. اور دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ذات کو پیش فرمایا. کوہ صفا پہ تشریف لے گئے. یہ کوہ صفا کیا تھا؟ زمانہ جاہلیت میں کوئی اعلان کرنا ہے تو اس پہ کھڑے ہو کے کرتے. لوگ آج پوچھتے ہیں نا کہ سوشل میڈیا کا استعمال کرنا ہے تو اس کے لیے کیا ہم اچھی بات کے لیے کر سکتے ہیں؟ تو جب لوگ بری بات کے لیے کر رہے ہیں تو آپ اچھے کام کے لیے کیوں نہیں کر سکتے؟ کوہ صفا پہ ہر طرح کا اعلان ہوتا تھا، لیکن حضور علیہ السلام نے مرکز شر کو مرکز خیر میں تبدیل فرما دیا. اور اعلان جا کے آپ نے کیا فرمایا؟ اے قریش، ایک اہم بات کے لیے آپ کو بلا رہا ہوں. سب اکٹھے ہو گئے. حضور نے فرمایا اگر میں کہوں کہ وادی سے اس پہاڑی کے پیچھے صفا پہاڑی جس کا ذکر قرآن میں بھی ہے، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، تو کیا تسلیم کرو گے میری بات کو؟ اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے سے تم نہیں دیکھ رہے ایک گھڑ سواروں کا لشکر تم پہ حملہ کرنے والا ہے، کہنے لگے تسلیم کریں گے کیونکہ ہم آپ کا تجربہ کر چکے ہیں. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا پھر یاد رکھو کہ اگر تم نے اللہ کو نہ مانا تو تم پر عذاب نازل ہوگا. اب وہ کیا کہتے ہیں؟ کوئی دلیل دیجیے، کوئی دلیل ہے؟ کوئی دلیل دیجیے. تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا دلیل ارشاد فرمائی؟ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ کہ میں تم میں عمر کا ایک حصہ بسر کر چکا ہوں، تمہیں ابھی عقل نہیں آئی؟ میری ساری زندگی تمہارے سامنے ہے. اے قریش، تم نے میرا بچپن دیکھا، میرا لڑکپن دیکھا، میری جوانی دیکھی، نوجوانی دیکھی، کیا تم نے کوئی عیب دیکھا؟ اب سارے چپ ہیں. خاموشی کا مطلب تصدیق ہوا کرتا ہے. سب نے خاموش رہ کر تصدیق کی کہ آپ کو اس ذات بے عیب نے مخلوق میں بے عیب بنایا. سب نے مانا، کوئی نکتہ چینی نہیں کر سکے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گویا فرمایا میری کتاب زندگی کا ایک ایک ورق، اس کا ایک ایک صفحہ، اس کا ایک ایک لفظ، اس کا ایک ایک نقطہ، زیر زبر پیش سب تمہارے سامنے ہے. کوئی ہے جو نکتہ چینی کرے؟ سب خاموش رہے، سب نے مانا. تو کوئی عیب تلاش نہیں کر سکے، کوئی عیب بیان نہیں کر سکے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے اپنی ذات کو نمونہ بنا کر پیش کیا اور تزکیہ کے لیے اپنی ذات کو پیش کیا کہ بتاؤ بھائی. سب خاموش رہے، کسی قسم کی نکتہ چینی نہ کر سکے. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے لفظ محمد میں بھی نکتہ نہیں رکھا، اور اسی لیے تو سایہ بھی نہ بنایا کہ کہیں مشابہت نہ ہو جائے. یہی منظور تھا قدرت کو کہ سایہ نہ بنے، یہی منظور تھا قدرت کو کہ سایہ نہ بنے. ایسے یکتا کے لیے ایسی ہی یکتائی ہو. تو جیسے حضور ہیں ویسی ہی آپ کی یکتائی اور عظمت اور فضیلت ہے. تو بہرحال اپنی ذات کو پیش کرنا تزکیہ کے لیے یہ بھی ضروری ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا نہیں جگاتے تھے، ضمیر کو جگایا کرتے تھے. یہ بڑی اہم بات ہے، اس کا انا نہیں جگائی، ضمیر جگائے. ہم کیا کرتے ہیں بطور دائی، مبلغ، بڑے سرپرست، بڑے بھائی؟ ہم انا جگاتے ہیں، ضمیر نہیں جگاتے. اگر غلطی کی اصلاح سر عام کریں گے، سب کے سامنے کریں گے تو ضمیر نہیں جاگے گا، انا جاگے گی. انا تو ہر ایک میں ہے، بڑی بڑی طاقتور بھی ہے، تو وہ جاگ جائے گی اور معاملہ خراب ہو جائے گا، اصلاح نہیں ہوگی.
تو حضور علیہ السلام نے تزکیہ کے لیے کیا بتایا؟ اساتذہ کو، والدین کو، مبلغین کو، واعظین کو کہ انا نہ جگایا کریں، ضمیر جگایا کریں۔ جب ضمیر جاگ جائے سارے معاملات خود درست ہو جاتے ہیں۔ چاہے ضمیر سویا ہو اس کو جگائیں، اور اگر مردہ ہے تو مردہ کو زندہ کریں، جیسے حضور علیہ السلام نے کیا۔ دیکھیں نا کہ جب آپ فتح مکہ کے موقع پہ تشریف لے گئے اور بت گرائے گئے، بتوں کو گرایا، تو کیا ہوا؟ حضرت علی المرتضیٰ کو کندھوں پہ سوار کیا، کچھ بت انہوں نے گرائے، ٹھیک ہے جی۔ تو دل بھی ایک گھر کی طرح ہے، دل بھی ایک گھر کی طرح ہے۔ اللہ کا گھر نگاہ مصطفیٰ کے بغیر اور وسیلہ مرتضیٰ کے بغیر پاک نہیں ہوا، تو یہ گھر بھی پاک ہستیوں کی پاک نظر کے بغیر پاک نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ان کے ساتھ تعلق قائم کرنا بے حد ضروری ہے کہ پختہ تعلق ہو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے، اہل بیت اطہار کے ساتھ۔